دریافت فرمایا کہ ہمیں زمین کے ٹھیکے میں پیسے آتے ہیں تو کیا اسی وقت جب ہم انویسٹمنٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا بعد میں؟ سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے آپ نے متعین کی ہوئی چاند کے اعتبار سے، مثلاً 10 شعبان ہے، مثلاً 13 ربیع الاول ہے، مثلاً 2 رجب ہے، کوئی بھی چاند کی تاریخ جو متعین کی ہے، اس دن جتنی بھی آپ کی انویسٹمنٹس ہیں ان سب پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس کے ایک دن بعد بھی اگر کوئی پیسہ آتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دعا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگنا یہ ٹھیک ہے۔ 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 34 برس کی ہے اور دوسرے کی 17 سال کی، اور دونوں کوئی کام نہیں کرتے، ان کی شادی میرے لیے فرض ہے یا واجب ہے؟ اگر استطاعت اور گنجائش ہو تو کریں، نہیں تو نہ کریں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہ ہو سکتے ہوں یا کوئی معذوری بھی نہ ہو ان کو، تو خام خواہ ماں باپ کے ذمہ پڑیں، اپنا کام کریں، اور اگر معذوری ہے تو پھر وہ بات الگ ہے۔ یہ مسئلے کئی مرتبہ آ چکے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہاں آیا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے۔ تو بھیا ہم اپنے اکابر اور بزرگوں کی راہ امت میں کوئی 1500 سال سے جس پہ حضرات چل رہے ہیں، ہم ایک سوت اور انچ کے برابر اس سے الگ نہیں ہونا چاہتے۔ اہل سنہ کا سیدھا سادہ مسلک یہ ہے کہ تعویذ اگر اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں تو اس کو پہننا جائز ہے، اور اکابرین لکھا کرتے تھے بغیر کسی حدیث میں وارد شدہ کلمات کے بھی لکھا کرتے تھے۔ وہ طریقہ جو کتاب و سنت میں کہیں نہیں آیا، اس کے باوجود وہ لکھا کرتے تھے، اور ہم اسی کے قائل۔ ہر بات میں حدیث، ہر بات میں آیت، ایسے نہیں ہوتا، اور ایسی زندگی چلتی بھی نہیں ہے۔ اور جو عدم تقلید کے مہلک انجام ہوتے ہیں نا، اب اس سے بھی زیادہ کوئی اور چیز چاہیے جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس رمز کو نہیں جانے جو آپ جانیں۔ ان کے پاس ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو نکسیر بہت پھوٹتی تھی اور لایا کرتے تھے کسی کو، تو شیخ اپنی انگلی سے اس کی پیشانی پہ لکھتے تھے، وکیل یا اردبلائی ما اکی و یا سما وقلی وغیث الماء وقضی الامر۔ سورہ ہود کی 44 نمبر آیت اس کی پیشانی پہ اپنی انگلی سے لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ کہیں بھی کتاب تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی کسی حدیث ضعیف روایت میں بھی آیا ہے؟ ایسے ہی ہر چیز حدیث میں کہاں ہے؟ یہ آیا ہے؟ نہیں آیا تو یار حکم لگاؤ نا، یہ بدعتی تھے، پھر اس سے بھی آگے حکم لگاؤ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، کتاب آخر لہو، ایک اور چیز بھی لکھ دیتے تھے، خرج موسیٰ برداء فوجد شعبا فصدہ بردائہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب۔ جس کی نکسیر بند نہیں ہوتی تھی اس کی پیشانی پہ انگلی سے یہ بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ ایک اور لکھا ہے کہ فَأَصَابَهَا يَسَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ۔ یہ بھی کسی حدیث میں آیا ہے۔ خام خواہ صوفیہ پہ اعتراض، خام خواہ امت میں جن واسطوں سے دین آپ تک پہنچا ہے، جب یہ کڑیاں مضبوط نہیں ہیں، یہ خود دین سے ہٹے ہوئے تھے، تو ایسے گمراہوں کے پیچھے چلنا پھر جائز ہو جائے گا۔ ولیعوذ باللہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ بھی دین کو نہیں جانتے تھے، پھر کون جانتا تھا؟ ہمیں بھی کچھ پتہ ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اکابرین میں تھے دونوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی حال ہی میں کتابوں کا ایک مجموعہ آیا ہے، اور وہ آسان ہے پڑھنا، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، 70 کے قریب جلدیں ہیں، پڑھ لیں اسے، پھر بات کریں۔ یار ایسی فضول پڑھنا لکھنا ہوتا نہیں، اور فضول میں بزرگوں پہ اعتراض۔
کتاب آخر لہو، ان کے پاس ایک اور بھی تعویذ تھا، عند اسفراشر الشمس، سورج جب پیلا پڑ جاتا تھا یعنی مغرب سے 20-25 منٹ پہلے، تو وہ اس کی پیشانی پہ لکھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، یہ سورہ حدید کی 28ویں آیت ہے۔ شیخ رحمہ اللہ پوری یہ آیت انگلی سے اس کے چہرے پہ لکھ دیتے تھے۔ اب کیا کریں، یہ کتاب و سنت میں یہ ہے بزرگوں کا ایک معمول، اس سے نفع بھی ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ہے نا وہ فضول یہ پریکٹس کرتے ہیں اور نفع ہی نہ ہوتا ہو، کوئی ایسی بات نہیں، اس سے نکسیر رک بھی جاتی تھی۔ ایک آدمی اس زمانے میں یہ دوائیاں تھوڑی ہوتی تھیں جو اب ہیں، لوگ مرنے لگتے تھے، اتنا شدید یہ بیماری کا سلسلہ ہو جاتا تھا کہ لوگ تڑپ جاتے تھے۔ تو کوئی آدمی صرف اس کی جان بچانے کے لیے اس نکسیر کے خون سے اس کی پیشانی پہ یہ آیت لکھ دیتا تھا، اس پہ بھی اعتراض ہے۔ یہ مرنے سے بچنے کے لیے اللہ کی کتاب حرام گوشت اور حرام مشروب کو اس وقت کے لیے اسے کہتی ہے کہ اس کو استعمال کرو، جان بچاؤ۔ وہ مرنے لگا ہے اور کسی نے یہ کام کر کے اس میں اثر ہوا اور اس کی جان بچ گئی تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ کچھ خدا کا خوف چاہیے اور علم کی گہرائی چاہیے۔ خاندانی مسئلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا بیٹا ہوں، 2021 میں ملازمت حاصل کی، ایک چھوٹا بھائی ہے، 3 بہنیں ہیں، اور ملازمت ملنے کے بعد تقریباً پوری تنخواہ والد کے ذریعے گھر کو دیتا رہا، صرف ذاتی استعمال کے لیے ذرا سی رقم رکھتا تھا۔ شادی کے لیے حق مہر کی ادائیگی کے لیے رقم بچائی، والد نے یقین دلایا کہ ضرورت نہیں ہے، تمام اخراجات میں کر دوں گا۔ شادی طے ہوئی اور نکاح کے قریب آتے ہی والد نے مالی مدد سے انکار کر دیا۔ میرے پاس کوئی بچت تھی نہیں، اس لیے حق مہر کے لیے لون لینا پڑ گیا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی اخراجات کے لیے رقم مانگی جاتی ہے، جبکہ مجھے بچت کی اجازت بھی نہیں دیتے، حالانکہ میرے والد خود سرکاری ملازم ہیں اور مجھ سے زیادہ کماتے ہیں۔ رخصتی بار بار بلا واضح شرعی وجہ کے مؤخر کی جاتی رہی اور بعض اوقات بڑی ولیمہ کی دعوت اور دیگر سماجی اخراجات کو شرط بنایا گیا۔ گھر میں اندرونی غسل خانہ کوئی موجود نہیں تھا۔ بیوی شدید پردہ دار اور عزت کے تحفظ کے لیے اپنے خرچ سے میں نے کمرے کے اوپر غسل خانہ تعمیر کیا، جس پر شدید مخالفت اور کوئی مالی مدد نہیں اور مجھے لون لینا پڑا۔ اس کے باوجود بھائی بہنوں کی تعلیم اور مستقبل کی مالی ذمہ داریاں میرے ذمہ ڈالی جا رہی ہیں۔ شادی کے بعد والدین اور بہن بھائیوں کے بارے میں بیٹے کی شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا مالی طور پر خود مختار والدین کو پوری آمدنی دینا لازم ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ جس کی کمائی ہے وہ خود اس کا مالک، باپ کی کمائی ہے باپ اس کا مالک، جو اس کی اولاد شرعاً اللہ نے باپ کے ذمے لگائی ہے ان کا خیال رکھنا واجب ہے۔ شرعی طور پہ جو ذمہ داریاں ہیں، باقی باپ کی پوری ذمہ داری اولاد کے ہر ایک کام کی۔ لڑکے جب بالغ ہو جائیں کمائیں تو باپ کے ذمے کچھ نہیں۔ اسی طرح اولاد اپنی بچت میں سے اپنے والدین پر کچھ خرچ کرتی ہے، بڑی نیکی اور سعادت، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن لڑکے پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ شادی اس کی ترجیح ہے، شادی کرنی چاہیے۔ یہ لمبے چوڑے ولیمے اور اسی طرح یہ ساری جو سماجی اخراجات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل چھوڑ دینی چاہیے، بائیکاٹ کر دینا چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے، سختی سے مخالفت کرنی چاہیے ان چیزوں۔ صرف وہ پیسہ جو 2 ذریعوں سے آتا ہے نا، ایک تو اپنے مونڈوں کی کمائی، ایک اپنی محنت کی کمائی، اسے خرچ کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، اور ایک وہ پیسہ جو اللہ کے خوف کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے اس کا ہوتا ہے۔ باقی کوئی پیسہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو ملے اور انسان کی سب سے پہلے اخلاقیات خراب نہ کرے۔ پیسہ آتا ہے، پتہ ہوتا ہے
کہ یہ پیسہ میں نے محنت سے نہیں کمایا، اور جی چاہتا ہے شراب پینے کو، سب سے پہلے وہی کرتوت کرے گا جس کو جی چاہتا ہے۔ صرف وہ آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس پیسے کو کیسے خرچ کرے۔ یہ دیوبند جب بن رہا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ تھے۔ حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے بننے کی مخالفت کی کہ کیوں مدرسے کا سنگ بنیاد رکھتے ہو۔ سیدھی طرح جامع مسجد دیوبند میں کام ہو رہا ہے، طلباء کو پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ نئی بلڈنگ کھڑی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بہت عزت، بہت احترام، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور جمعے میں انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ سب فضول خرچی ہے، مدرسے کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، یہ اپنا کمایا ہوا نہیں ہے، میں اس کو یہ سب کچھ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ خاموشی سے سنتے رہے۔ اور جمعے کی نماز جب ہو گئی تو فرمایا بھئی مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، سب لوگ شرکت کریں، چلو وہاں۔ حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ کو اس سے ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ جب دونوں ہی مسجد میں رہ کے تو نانوتوی رحمۃ اللہ ہاتھ جوڑ دی اور کہا حضرت ہم آپ کے چھوٹے ہیں، اور حضرت دیوبند نے جو کچھ کرنا ہے نا اس جامع مسجد سے پورا نہیں ہو سکتا، جناب والا کے سامنے وہ نقشہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کے ذہن میں۔ بڑی مشکل سے حاجی عابد صاحب کو منایا گیا، پھر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بنیاد رکھی۔ اس لیے بڑے لوگ جن کے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، زمینیں خرید کے چھوڑ جاتے ہیں دنیا میں، بلڈنگ بننی آدھی، جب بھی موت آ جائے ان منصوبوں کے لیے جو رقم ہوتی ہے وہ خرچ کرنی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ولیموں میں رقم اڑا دو اور سماجی یہ جو چیزیں ہیں، غلط بات ہے۔ شادی کے بعد والدین اور بہن بھائیوں کی بیٹے پہ شرعی ذمہ داری نہیں ہوتی جب تک کہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بن جائے، اور بہت بڑی چیز ہے۔ مالی طور پہ خود مختار والدین کو پوری آمدنی، پوری بھی نہیں، بالکل جتنا اس کا جی چاہے دے گا، خرچ کرے گا، اس لیے کہ مال اس نے کمایا۔ حتیٰ کہ شریعت نے تو بیوی اور شوہر کے بھی اکاؤنٹس الگ رکھے۔ یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ عورت اپنے جو بھی اس کے اکاؤنٹس ہیں، پیسے ہیں، وہ شوہر کو بتائے۔ نہیں خرچ کرتی، ٹھیک کرتی، نہ کرتے نہ شادی۔ نہیں بیوی کی ضروریات پوری ہو سکتی تھی تو کس نے کہا تھا کہ لے کے آؤ؟ آگے اولاد کی ضروریات نہیں پوری ہو سکتی تو کس نے کہا ہے کہ بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو؟ یہ سب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، ہوش سے۔ بیوی کی بنیادی ضروریات اور پردہ داری کو ترجیح دینا گناہ ہے، بالکل واجب ہے بھئی بیوی کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے پردہ اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلا شرعی وجہ رخصتی میں تاخیر کرنا جائز ہے، جائز نہیں۔ کوئی شرعی عذر ہو تو الگ ہے۔ شرعی عذر کون سا؟ مثلا رشتہ نہ مل رہا ہو، معاشرے کی بات کر رہے ہیں ہم، رشتہ نہیں مل رہا، شرعی عذر کون سا ہے؟ شرعی عذر یہ ہے کہ بے روزگار ہے۔ شرعی عذر ہمارے ہاں یہی گنتے ہیں نا۔ یہ شرعی عذر نہیں ہے کہ فقہا نے لکھا ہے جس سے اپنے غصے پہ قابو نہیں رہتا اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس شرعی عذر سے کیوں نظریں چراتے ہو؟ تربیت ہوئی نہیں، کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں نہیں رہے، کہیں دو چار جوتے سیدھے کرنا تو کیا جوتے پڑنے چاہیے ایسوں کو جو نواب ہوتے ہیں نا، ان لڑکوں کے غصے ہی قابو، تو غصہ تمہارا قابو میں تو تم پر نکاح کب واجب ہے؟ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے نکاح کرنا، اس کی بجائے منہ کالا کرو گے وہ کم گناہ ہے، یہ نکاح کر کے غصے میں اسے طلاق دینا بڑا گناہ ہے۔ تمہیں دین صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ وقت پہ بس مسجد گئے، نماز پڑھ لی، یار نماز نہیں قضا ہونی چاہیے، اور وہ جو غصہ ہے اس کو کون قابو کرے گا؟ دوسری بات بھی بتاؤں، اللہ نے فرمایا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، اور چوری چھپے
شنائیاں نہ کرنا. یہ جو گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان سے فون پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ کہتا ہے ولا متخذی اخدان، عورتوں سے چھپ چھپ کے باتیں کرنا یہ نہ کرنا. یہ حرام نہیں ہے، ایک بس یہی حرام ہے کہ نماز چھوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور باقی حرام ہی کوئی نہیں. یہ شرعی عذر ہیں. پتہ ہو کہ میری طبیعت عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، میں نے 4 10 رکھی ہوئی ہیں، کبھی اس کا فون، کبھی اس کا فون، کبھی اس کا فون. اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے، میں دن رات میں کئی مرتبہ یہ کام کرتا ہوں، اس پہ اس کا برتا سبحان اللہ شادی کرنے چلا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حق مہر کی ادائیگی کے لیے قرض لینا گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ قرض کو واپس کرنے کی اس میں صلاحیت ہو. یہ گناہ نہیں. ضروری رہائش کے لیے قرض لینا یہ بھی گناہ نہیں، اس لیے کہ اصل میں یہ جو حق ہے نا گھر کا، سرکاری ملازم ہو تو گھر کا حق یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ دے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مرنے کے بعد. ایک تو وہ تھے ملتان کے پیر صاحب جو وزیر اعظم بنے تھے نا، ہاں جی، یوسف رضا گیلانی. انہوں نے فرمایا تھا، اللہ بہت ہی حفاظت فرمائے، فرمایا تھا 10 لاکھ گھر بنا کے دوں گا غریبوں کے لیے. دوسری شخصیت زرداری صاحب کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ پتہ نہیں کروڑ کے کتنے بناؤں گا. تیسری شخصیت عمران خان صاحب کی تھی، پتہ نہیں 2 ارب درخت لگیں گے یا کتنے کروڑ گھر بنا کے غریبوں کے دیے جائیں گے. ان تینوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس فرمایا، سمجھے؟ وہ اپنے ان شرعی ذمہ داریوں کے ماتحت زندگی بسر کر رہے تھے. کتنے اچھے اور نیک حکمران ہیں نا. تو اس لیے یہ گورنمنٹ کے ملازم کو گھر دینا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو تینوں اپنی شرعی ذمہ داریوں اور ادائیگیوں کی ادائیگی میں کسی اور جہان میں پہنچ گئے. اس لیے یہ جو غسل خانہ اور مکان، اگر سرکاری ملازم گورنمنٹ کی ذمہ نہیں ہے، ملازم خود اپنی ذمہ داری. بہن بھائیوں کی شادی کی ذمہ داری شرعاً کسی بیٹے پہ عائد نہیں ہوتی، یہ سب والدین کے کام. یہ اسی لیے نہیں فقہا لکھتے رہے، یہ کتابیں اٹھائیں نا، یہ شرعی فتاویٰ پڑھے. کتاب الکراہیہ عالمگیری میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 1707 عیسوی میں انتقال ہوا، 1807 1900 اور 2000 340 سال، 350 سال پہلے پورے ہندوستان بر صغیر کے 500 سے زیادہ مفتیوں نے فتاویٰ عالمگیری مرتب کی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں اپنے دور کی کہ اولاد زیادہ نہ ہو، کیونکہ اب اولاد نافرمان ہو گئی ہے اور انہیں پالنے کے لیے کچھ نہیں رہا. یہ جزیہ کیوں نہیں بتاتے؟ عجیب بےہودگی ہے. کوئی ایک اس اونٹ کی سمت مقرر ہو تو کوئی آدمی کہے نا. اب پتہ نہیں کوئی اس زمانے کا زندہ بھی ہوگا نہیں. اسکندر مرزا کا جب زمانہ تھا نا، اور ایوب خان کا زمانہ، کراچی میں ہر جگہ بورڈز پہ لکھ کے لگاتی تھی میونسپل کمیٹی جو بھی ہوتی تھی کہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد دوسرے بچے کے درمیان شریعت 2.5 سال کا وقفہ دیتی ہے. 2 سال بچے کو دودھ پلانے کے پہلا، پھر اس کے بعد 2.5 یا 2.25 3 سال میں دوسرا بچہ. کہتے تھے ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان وقفہ ولادت 2.5 3 سال ہے، اس کو کم کیجئے. کر لیا نا کم، اب بھگتو، کرو کم. اب ہر سال ایک بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، بھگتو نا. اب تم خاندانی منصوبہ، تمہاری کوئی کل ہے، کوئی پالیسی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. چھوٹ لے ڈوبا ہے اس مملکت کو.
جھوٹ، ہر طرف جھوٹ. تو اب کرو، 1 سال کا وقفہ ہوتا ہے نا، اب سنبھالو آگے، ولیعذ باللہ. تو اس لیے شرن یہ جو رہنمائی ہے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھیا ہم نے آپ کو بتا دیا. گھر والوں کو فکر کرنی چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن کوئی کر بھی کیا سکتا ہے بھائی، معاشی طور پہ بالکل برباد ہو چکے ہیں مسلمان، تباہ ہو چکے. یہ ملک محض قرضوں پہ چل رہا ہے، محض قرضوں پہ. اور قرضے بھی کسی رنگ ڈھنگ کے ہوں تو چلو کوئی آدمی کہے کبھی، قرضوں سے بھی بدتر حالت ہے. وہ صرف چند افراد میں تقسیم ہوتے ہیں، باقی پورا ملک غربت میں ڈوب رہا ہے. خون پسینے کی کمائی لوگوں کی ٹیکس میں جا رہی ہے، ٹیکس غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں ڈالر 280 کا ہے، انڈیا کا ڈالر دیکھ لو کیا ہے. اور انڈیا جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے نا، یہ اور 20-30 سال میں پتہ چل جائے گا. ابھی دیکھ لو انڈیا میں ایسی یونیورسٹیز کے نام ہم جانتے ہیں، ہارورڈ میں امریکہ میں داخلہ آسان ہے، وہاں داخلہ نہیں دیتے. وہ اتنی اچھی تعلیمی ترقی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بھائی اتنے تھوڑے نمبرز پہ کیسے داخلہ مل جائے گا. انڈیا میں ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اس وقت. تو انڈیا کا جو نظام چل رہا ہے، عالمی بینک کا صدر جب کوئی ہندو ہو گیا، سکھ ہو گیا، کوئی پاکستان کا دشمن ہو گیا، ہندو سکھ سے بھی مذہبی تقسیم سے غرض نہیں، پاکستان کا کوئی مخالف جب ان بینکس میں اوپر آئے گا نا، تو پھر پتہ چلے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ قرضے لینے اور دینے کیا ہوتے ہیں. ولیعذ باللہ. سوال یہ ہے کہ جہالت میں کیا گیا کفر اور شرک معاف نہیں ہے، جیسے کہ سورہ ملک کی 10ویں آیت میں آیا ہے کہ جہنمی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا یا سمجھا ہوتا. علماء کہتے ہیں کہ جہنمیوں نے اسلام کو سمجھے گی. تو بھائی اس کا بہت تفصیل سے جواب ہم ریکارڈ کرا چکے ہیں. اگر آپ چاہیں، اول تو نہ ہی چاہیں تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو عقیدے کے موضوع پہ 100-125 کے گھنٹے کے قریب ہم نے اس میں اس پہ بحث کی ہے کہ جس شخص تک اللہ کا پیغام اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا تو صحیح، مگر وہ سمجھا نہیں، اور سمجھانا بھی اس کی اپنی زبان میں نہیں ہوا، تو یہ شخص کم سے کم جہنم میں نہیں جائے گا. خدا کے واسطے کوئی مانگے تو اس کو نہ دینا ملعون کرا آدمی ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہے. ولیعذ باللہ. ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ تحقیق کے بعد دیا جائے. ہر آدمی اگر یہ کہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو ایسے نہیں ہے کہ اسے اللہ ہی کے نام پہ دے دیا جائے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں گناہ کا مرتکب تو نہیں ہو رہا. کیونکہ اگر ہر ہاتھ پھیلانے والے کو دے دیا جائے گا تو سوسائٹی میں بھک منگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اپنے قرب و جوار میں دیکھنا چاہیے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو پاؤں پہ کھڑا ہونا، ان کے لیے رقم کا استعمال کرنا چاہیے. خلافت عثمانیہ کے آخری دور 19ویں صدی کے عظیم عالم دین اور مفکر اسلام بدیع الزمان سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک حیات اور ان کی جد و جہد اور رسائل نور کی فکری اور ایمانی چیزیں، یہ چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے، سنانی چاہیے. فیصل مجتبیٰ صاحب بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت اچھی بات تجویز فرمائی ہے، لیکن یہ کس کو سنانی ہے؟ کن کو سنانی ہے؟ بابا وہ دور لد گیا جب 20-25-30 کروڑ کی آبادی میں کوئی غالب، کوئی اقبال پیدا ہو جاتا تھا. وہ سوسائٹی نبٹ گئی. سعید نورسی رحمہ اللہ، ان کو کون سنتا ہے اور کون جانتا ہے؟ وہ سوسائٹیز ختم ہو گئی. 80 سال ملک کو بنے ہوئے ہو گئے. مجھے بتائیں 80 سالوں میں کتنے شاعر اس ملک کی آبادی نے پیدا کیے، کتنے ادیب پیدا کیے.
ولیعذ باللہ، لیکن کتنے موسیقار پیدا کر لی ہیں، کتنے ایسے جید علماء پیدا کیے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کر بات کر سکے. کیا کیا ہے؟ کتنے پارکس بنائے ہیں جہاں بچوں کو صبح شام کو لے جا کے واک کرائی جا سکے. ایک ایکٹیویٹی لے دے کے رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ پورے شہر میں کڑھائی کہاں اچھی پکتی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. اسلام آباد میں مجھے بتائیں کہیں کوئی ڈرامہ ہوتا ہو، لوگ خوشی کی وجہ سے جا کے دیکھ لیتے ہوں؟ ہے کوئی جگہ؟ کراچی میں تو پھر سال میں کبھی ادب کی کانفرنس ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کانفرنس، کبھی کوئی چھوٹا موٹا مشاعرہ. وہ بیچارے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے کراچی والے کچھ کر لیتے ہیں. یہاں بتاؤ. شاید ہم ہی اس قابل تھے کہ یہ منحوس روحیں ہم پہ مسلط ہوتی. ایوب خان بنا گیا نا اسلام آباد، اس نے سوچا تھا کہ اتنے پیسے ہیں کہ اسلام آباد جیسا بت کھڑا کیا جائے، یا اس کے لیے بھی قرض لیا تھا؟ نکلواؤ نا ریکارڈ کہ اگلے 100-200 سال تک آنے والی نسلیں وہ قرض ہی ادا نہیں کر سکیں گی جس کی وجہ سے اسلام آباد بننا تھا. نوابوں کے شوق، گاڑیوں کے شوق، کتے لڑانے کے شوق، گھوڑے پالنے اور دوڑانے کے شوق، اور پرلے درجے کے جاہل ہمارے حکمران. ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں. سعید نورسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں پڑھتا اور کوئی نہیں سنتا. یہ دونوں چیزیں آئی ہیں، محب رسول بھی اور عاشق رسول. بہت پرانی اصطلاح ہے. جو اصطلاحات صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں نا، ان کے ناجائز ہونے کا فتویٰ بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھے؟ نہیں اس پہ کرنا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض چیزیں ایسی ہیں جو صدیوں سے یہ چیزیں ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہیں. تو ان الفاظ کو اگر آج ہم کہیں کہ ناجائز ہے، تو شام سے پہلے لوگ 200 حوالے لکھ بھیجیں گے کہ یہ سارے تمہارے بزرگ یہ ناجائز کام کرتے رہے، ان پہ بھی فتویٰ دو. پھر میں کہوں گا کہ ایسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ جو کچھ لکھا ولیعذ باللہ گمراہی تھی. ہوش سے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. موج کوثر کے مصنف امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور کارناموں پر حملے کیے ہیں، جس کا جواب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ دیا. میں خود ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہوں بھائی. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم نے کب سے اپنے اکابر کو معصوم سمجھنا شروع کر دیا؟ ڈاکٹر صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی. خود حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری جان حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ قربان، لیکن بعض چیزیں انہوں نے ایسی تحریر فرمائی ہیں مکتوبات شریف میں جن پہ بات کی جا سکتی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ میں اہل السنہ میں سے ہوں، اور ہمارے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے اور چھٹی. یہ جو ہر آدمی اور ہر ولی اللہ کا دفاع کرنے آپ بیٹھ جاتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ بھی معصوم تھے؟ ایسے نہیں ہے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کس درجے کی ہے، کون آدمی ہے. اور یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کی اس غلطی پہ قیامت میں ولیعذ باللہ اسے کوئی عذاب ہو جائے گا. تحقیق نہیں پہنچی. ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے بارے میں. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مواد جو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا. ہم یہی کہتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑے. اب جب مخزند احمدی چھپ کے آئی ہے
اور اب جب کئی 100 سال پرانے نسخے چھپے ہوئے آئے ہیں اور ہم نے انہیں پڑھا تو ہمیں حیرت ہوئی کہ ہماری تحقیق بالکل غلط تھی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک دراصل سکھوں کے خلاف تھی، رنجیت سنگھ کی حکومت کے خلاف، کہ پنجاب پر کسی طرح قابو پایا جائے اور خلافت اسلامیہ کو شروع کیا جائے۔ اس وقت یہ کتابیں سامنے ہی نہیں تھیں، اب آئی ہیں، تو اب رجوع کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر کسی کو مکمل صحیح اور مکمل غلط بولنے کی سوچ کو تبدیل کر لیں۔ ہم نے تو نہیں کیا، اب تو ہمیشہ ہی، اسی لیے تو جس نے بھی پوچھا تھا انہیں مشورہ دیا تھا کہ آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر یہ پڑھیں، ہم اب بھی اس پہ قائم ہیں۔ انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرفداری زیادہ کی ہے، ان کی تحقیق ہے، انہیں مبارک، لیکن پاکستان کی تحریک کو پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو پڑھا جائے۔ سی ایس ایس میں جتنے بھی آفیسرز کامیاب ہوتے رہے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی سوانح لکھی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ رویداد خان یہ ابھی حاضر، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح شبر ہے نا زیدی، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ نکلیں اس کنویں سے کسی طرح اور دیکھیں کہ دنیا کیا جا رہی ہے، اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں نے جو اعتراضات کیے ہیں اس کا وزن کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی وزن نہیں ہے، نا صحیح، آپ کا اپنی تحقیق ہے بھیا، آپ سمجھتے ہیں وزن ہے تو اسے پڑھیں۔ جو شخص امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ، ان کی ذات اور عقیدے پہ تنقید کرتا ہو، ابو الفضل الفیضی کی پالیسیز کی درپردہ حمایت کرتا ہو، وہ جو درپردہ کیسی تھی حمایت، وہ آپ کو پردہ اٹھانے کا مطلب موقع مل گیا، وہ درپردہ کون سی حمایت تھی بھیا؟ گڑھوں میں پھینک دینے کے مترادف ہے، کتابیں بھی وہی ہیں، حرکتیں بھی ایسی کی گئیں۔ ویسے جو شخص اکثر اپنی کتب بینی کے حوالے دیتا ہو اور سائل کو علمی تکبر سے جھڑک دیتا ہو، اسے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کو پڑھ لینا چاہیے، جن سے خط و کتابت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ اگر یہ ہمارے متعلق آپ نے تحریر فرمایا کہ ہم علمی تکبر سے جھاڑ دیتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے۔ شیخ محمد اکرام کا عقیدہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، مجھے تو اس سے بحث ہی نہیں بھیا، میں نے تو صرف یہ کہا کہ اگر تاریخ پڑھنی ہے نا، اس کی پڑھ لیجیے۔ تاریخ کے پڑھنے میں، پاکستان بننے میں جو فراڈ ہوئے ہیں، جن جذبات کے تحت اس ملک کو بنایا گیا تھا، اس کو پڑھنا ہو تو ہم تو کہتے ہیں آغا خان کو بھی پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ ہم نے اس سے بھی پہلے 1942 میں جو پاکستان بن گیا تھا، ہندوؤں نے جو کچھ کہا تھا، ہم نے کہا اس کو بھی پڑھو۔ تو ہم نے عقیدے پہ تو بحث ہی نہیں کی، ہم نے تو تاریخ پہ بحث کی ہے، نہ ہمیں یہ خلط ملط کرنا ہے۔ طالب علم ہونے کے ناطے ہمارا سوال ہے کہ لوح محفوظ کو دیکھنا جب شریعت اس کو سپورٹ نہ کرتی ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے شرع میں دلیل ہونی چاہیے، ہم بھی شرع کی دلیل کے ہی قائل ہیں۔ امام غزالی نے کون سی ایسی نئی بات لکھ دی رحمہ اللہ؟ امام غزالی کہتے ہیں کتاب و سنت سے دلیل، ہم بھی یہی کہتے ہیں، یار اس میں یہ حوالہ کیا فضول ہے؟ ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ صرف خیالات ہو سکتے ہیں، آگے کوئی نہیں بڑھا کرتا۔ 6 گھنٹے بیٹھ کے مراقبہ کرنے کی اگر صلاحیت ہو نا، تو پھر آگے بات کرنا۔ لوح محفوظ کو دیکھنا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے ہیں، اولیاء اللہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں اس سال 15 شعبان کو جن کے پتے کٹے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھنا اور دعویٰ کیا۔ ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں تو پھر بات کرتے۔ اگر اتنا ہی علم ہے جو اس سوال سے ظاہر ہو رہا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔
ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا سردیوں کی دسمبر جنوری کی رات میں کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کر کے مراقبے میں بیٹھتے تھے اور تہجد کے وقت اٹھ کے اسی وضو سے نفل پڑھ لیتے تھے. اور کوئی ان سے کہتا تھا حضرت تصوف، تو فرماتے تھے کچھ نہیں بھائی، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، بس اللہ کی توفیق سے کوئی نماز پڑھ لیتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ میں نے خود حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت تصوف میں تو ہنس پڑے، فرمایا مجھ سے ایسے باتیں پوچھتے ہو جیسے میں کوئی صوفی ہوں. سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اپنی مسجد کی، اور پھر فرمایا مولوی صاحب نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی توفیق ہے اور کچھ بھی نہیں.